السلام علیکم ایوری ون. آج آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو 3 آف چائنیز لینگویج آن لائن سیریز. آج کی اس ویڈیو میں ہم پرسنل پروناؤن سیکھیں گے اور آج سے ہی آپ اپنی چائنیز زبان کی پریکٹس کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آج ہم یہ سیکھیں گے کہ میں، یہ ایک لفظ ہے، اردو میں ہم اسے کہتے ہیں میں، انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں آئی. اور آئی کو یا میں کو چائنیز زبان میں کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ اس طرح پڑھتے ہیں WO، اور یہ پھینین ہے جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا. اس کو ہم، اور یہ اس کے او کے اوپر تھرڈ ٹون ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے وا، اور اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی پکچر ہے. آپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پینسل لے کر اس پکچر کو بنائیں. آپ جسٹ یہ یاد رکھیں، جب آپ کے سامنے اگر یہ پکچر آتی ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے وا، مطلب یہ ریپرزینٹ کرتی ہے آئی کو یا میں. دوسرا لفظ جو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے تم یا آپ. اردو میں جسے تم کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں، انگلش میں اسے یو کہتے ہیں، اور چائنیز میں اسے نی کہتے ہیں. آئی کے اوپر بھی تھرڈ ٹون ہے. اس ٹون میں پہلے آپ کی آواز فال کرے گی، پھر اس کے بعد رائز کرے گی، پہلے نیچے اور پھر اوپر. تو نی، اس کو اس طرح ہم پڑھیں گے. اور یہ ہے اس کی پکچر. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. ابھی کبھی بھی آپ کے سامنے یہ پکچر آتی ہے یا جسے ہم چائنیز کریکٹرز کہتے ہیں، تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ اس سے مراد ہے نی، اور نی کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے یو، اور اردو میں ٹرانسلیشن ہے اس کا تم یا آپ. اس کے بعد ایک نیکسٹ جو لفظ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے وہ. اردو میں ہم اسے کہتے ہیں وہ، انگلش میں ہم اسے ہی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ ہم کسی لڑکے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کسی لڑکے کی طرف یا کسی مرد کی طرف. چائنیز زبان میں اس کو ہم پڑھتے ہیں TA، تھا. میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ چائنیز زبان میں ٹی کو تھے پڑھتے ہیں. تھوڑا سا اس کو آپ موٹا کر کے پڑھیں گے. اس کو آپ ٹا نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ تھا پڑھیں گے. یعنی کہ اگر آپ صرف انگلش کے ریفرنس سے دیکھیں تو لگتا ہے یہ ٹا لکھا ہوا ہے، نہیں، اس کو ہم پڑھیں گے تھا. اور اس کے اوپر فرسٹ ٹون ہے. اس میں آپ کی آواز نہ رائز کرے گی نہ فال کرے گی، بس آپ اسے نارمل وے میں پڑھیں گے تھا. اور یہ ہے اس کی پکچر. جب آپ کے سامنے یہ پکچر آئے تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ اس سے مراد ہے ہی، اور چائنیز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں تھا. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ جو لفظ آج ہم سیکھیں گے وہ بھی وہ ہے وہ، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے کسی لڑکی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا کسی خاتون کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں انگلش میں وہ ہے شی. اردو میں ہم اس کو وہ ہی کہتے ہیں. آپ کسی مطلب مرد کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریں یا خاتون کی طرف، آپ اسے اردو میں وہ ہی کہیں گے، لیکن انگلش میں ہم اس کو شی کہتے ہیں. اور اس کو پڑھتے چائنیز زبان میں اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہی کو پڑھتے ہیں. اس کو ہم پڑھیں گے تھا، جسٹ لائک ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، جس طرح ہی کو پڑھتے ہیں اسی طرح شی کو پڑھتے ہیں. لیکن جو خاتون کے لیے تھا استعمال ہوتا ہے اس کی پکچر فرق ہے. یہ آپ دیکھیں، اس کی جو پکچر ہے یہ پکچر ڈیفرنٹ ہے. جو ہم نے پہلے پکچر دیکھی ہے، یہ پکچر اگر آپ دیکھیں تو یہ پکچر ڈیفرنٹ ہے. لڑکے کو اگر ریپرزینٹ کرنا ہے تو پڑھیں گے اس کو تھا، لڑکی کو ریپرزینٹ کرنا ہے اس کو بھی ہم تھا ہی پڑھیں گے. لیکن لڑکے جب آپ رائٹنگ میں لکھیں گے تو لڑکے کے لیے یہ کریکٹر لکھیں گے وچ از ڈفرینٹ، اور لڑکی کے لیے یا خاتون کے لیے آپ یہ کریکٹر لکھیں گے جو ایک مختلف ہے. نیکسٹ جو ہم لفظ سیکھیں گے وہ ہے اٹ. اردو میں ہم اس کو وہ ہی کہتے ہیں، لیکن انگلش میں ہم اس کو اٹ کہتے ہیں. اس کو بھی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں TA، تھا. پڑھنے میں یہ اسی طرح ہے جس طرح ہی یا شی کو پڑھا جاتا ہے، لیکن لکھنے میں یہ فرق ہے. یہ لکھنے میں جب آپ لکھیں گے تو آپ رائٹنگ میں اس کو اس طرح لکھیں گے. پڑھنے میں ہی، شی اور اٹ کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تھا. تو آج آپ نے کتنے نئے الفاظ سیکھے؟ آج آپ نے 5 نئے الفاظ سیکھے ہیں. کون سے؟ پہلا لفظ آپ نے یہ سیکھا وا، اس کا مطلب ہوتا ہے آئی، اور یہ ہے اس کی پکچر. دوسرا لفظ آپ نے سیکھا نی، اس کا مطلب ہے یو، اور اس کی یہ ہے پکچر.
اور اس کے بعد آپ نے 3 نئے الفاظ سیکھے. تھا یہ استعمال ہوتا ہے ہی کے لیے اور یہ ہے اس کی پکچر. تھا یہ والا تھا استعمال ہوتا ہے شی کے لیے اور یہ ہے اس کی پکچر. اور اگین تھا یہ استعمال ہوتا ہے اٹ کے لیے اور یہ ہے اس کی پکچر. پڑھنے میں یہ تینوں کا پروننسیشن بالکل سیم ہے. لکھنے میں جب آپ کسی کو لکھ کے میسج کر رہے ہیں تو اگر آپ یہ تھا لکھیں گے تو وہ سمجھے گا لڑکے کی بات ہو رہی ہے. جب آپ یہ تھا لکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ کسی خاتون کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ یہ تھا لکھیں گے تو اس سے مراد اٹ لیا جائے گا. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. اور I hope you enjoyed and I will make more frequent videos but short videos just like today تاکہ آپ لوگ بورنگ نہ ہو, آپ لوگ مزے سے یہ چیزیں سیکھتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اور اب یہ ہے لاسٹ میں, انگلش میں اسے کہتے ہیں دی اینڈ, اردو میں اختتام, اور چائنیز میں ہم اسے کہتے ہیں شاخل. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن اس کا مطلب یہی ہے کلاس از اوور. دیٹس آل. بائے بائے.